نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. تو لاسٹ سیشن میں ہم نے جو میتھڈالوجی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اس پر بات شروع کر دی تھی، اور ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی اس پہ کہ جس قسم کی اسٹرگل کی ہم آج بات کر رہے ہیں، جس کی ضرورت ہے، اسے ہم انقلاب کہتے ہیں بیسیکلی. کیونکہ دو قسم کے کانفلکٹس ہوتے ہیں، یا تو دو بڑے گروہوں کے درمیان یا دو بڑی نیشنز کے درمیان ہوتا ہے کانفلکٹ، تو وہ وار ہوتی ہے، وہ جنگ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ تو سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حکومت تو ابھی ہے نہیں. جہاں بھی وہ مسلمان ہیں ان کو سب سے پہلے تو ایک اپنی جو سامنے حکومت ہے اس کے خلاف ہی ایک اسٹرگل کرنی ہے. تو اس قسم کی اسٹرگل کو آج کے دور میں انقلاب کہا جاتا ہے، ریولوشن کہا جاتا ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹرگل ہے اس کو بھی ایک ریولوشنری اسٹرگل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک رجیم موجود تھی وہاں پر جس کے خلاف پھر وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کامیابی سے انہوں نے جو ہے اس کو ٹیک اوور کیا، پاور کو اس اپنے علاقے میں. تو سب سے پہلے ہم انقلاب کی تعریف دیکھ رہے تھے، اور اس کو ہم نے کنکلوڈ اس پہ کیا تھا کہ انقلاب کسے کہتے ہیں کہ اجتماعی زندگی کے کسی گوشے یعنی سیاسی، معاشی یا معاشرتی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی اجتماعی زندگی کے کسی گوشے میں تبدیلی ہونا ضروری ہے. یعنی کہ انفرادی سطح پہ کوئی تبدیلی ہو جائے گی تو اس سے پھر انقلاب نہیں کہیں گے، چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو. تو پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم یا اکنامک سسٹم میں کوئی اگر بنیادی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو ہم کہیں کہ یہ انقلاب ہے، ریولوشن ہے. نمبر دو، اس تبدیلی میں عوام کی ایک بڑی تعداد انقلابی جماعت کے ساتھ شامل ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاپولر پرائزنگ ہونی چاہیے، میس موبلائزیشن ہونی چاہیے. اگر بس کچھ لوگوں نے کر دیا ہے تو پھر وہ کو ہوگا، اسے پھر ریولوشن نہیں کہیں گے. اس طریقے کی عادت ایک منظم انقلابی جماعت کر رہی ہو جس میں قربانی اور اظہار کی بنا پر نئے کیڈرز وجود میں آ چکے ہوں. یعنی جو اس ریولوشنری عمل کو لیڈ کرنے والی ایک اسٹرانگ ایک ریولوشنری پارٹی ہونی چاہیے. یہ بھی تیسری بڑی اہم شرط ہے، کیونکہ اگر لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو اسے پھر ریبیلین کہا جاتا ہے. وہ پھر عام طور پر کیوس ہوتا ہے، اس سے پھر خانہ جنگی جو ہے ہوتی ہے. تو صحیح معنوں میں جو ہے پروفاؤنڈ چینج اس وقت آتا ہے جب ایک ریولوشنری پارٹی، ایک آرگنائزڈ ریولوشنری پارٹی اس پروسیس کو لیڈ کر رہی ہے. تو یہ تین شرائط جب پوری ہوتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک انقلاب برپا ہوا ہے. اور اس وجہ سے دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا وہ ون آف دا موسٹ پروفاؤنڈ انقلابات میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ ہر چیز تبدیل کر دی. یعنی آپ کی اسٹرگل کے نتیجے میں جو ہے پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، سوشل سیٹ اپ، ایون کہ انفرادی سطح پہ جو ہے عبادات اور رسومات اور معاملات سب کچھ تبدیل ہو گیا. یعنی موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن آف ہیومن ہسٹری ہم کہہ سکتے ہیں. تو ہم نے ظاہری بات ہے سب سے پہلے اسی کے اندر ہی جو ہے غوطہ زنی کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کیا. ظاہری بات ہے یہ فرض سب سے پہلے تو ان پہ تھا، انہی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنا دین اور ہدایت دے کر اپنے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا کہ وہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر، اور چاہے مشرکوں کو کتنی ہی کراہت ہو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ مشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو ہمیں ان کی زندگی پہ غور کرنا ہے. اور قرآن مجید کیا ہے، وہ ایک طرح سے جو اس کا جو مدنی حصہ ہے وہ تو خاص طور پہ بالخصوص باقی مکی دور کا بھی جو قرآن ہے اس کے بھی بڑے حصے یہی ہیں کہ وہ ایک تبصرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرکز میں ہے، سینٹرل جو فگر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن کا بھی بیشتر مقام جو ہے وہ اسی ایسپیکٹ کو ایکسپلین کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے یہ کیا، کیسے انقلاب برپا کیا. تو سب سے پہلے ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اور یہ جو سٹیپس ہیں بڑے فطری سٹیپس بھی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ لاجیکل سٹیپس ہیں. کوئی بندہ بھی اگر کوئی چینج لے کے آنا چاہتا ہے تو اسے یہی سٹیپس لینے ہیں جو آپ اس نے لیے. تو اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں غور سے. تو یہ اوور آل جو ہے ایک اس کا اس سے پہلے ایک سوال تھا کہ اس میں اہمیت کس کی ہے، لیڈر کی ہے یا تنظیم کی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈر کی پرسنالٹی پریکٹیکل لائف میں زیادہ میٹر کرتی ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تنظیم پھر سیکنڈری ہو جاتی ہے. یا دونوں کی ایکول اہمیت ہے؟ دونوں بہت ضروری ہے نا. دیکھیں لیڈر بھی مخلص ہونا چاہیے، کیپیبل ہونا چاہیے،
لیکن اجتماع جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی کیپیبل ہونی چاہیے، مطلب وہ اس کا اگر وہ ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا واضح ہدف ہی نہیں ہے، یا پھر اگر ہدف ہے بھی تو اس کے اندر اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا، تو یعنی پھر ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی خاطر خواہ چینج نہیں لے کے آئے گی۔ تو آرگنائزیشن بھی میٹر کرتی ہے، یعنی آپ وسلم ہی نہیں تھے خالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بہترین لیڈر تھے، لیکن آپ نے ایک بہترین جماعت بھی تو اسٹیبلش کی تھی، ایک آرگنائز جماعت بھی اسٹیبلش کی تھی، تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ظاہر بات ہے انقلابی نظریے کی دعوت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کون سا نظریہ تھا جو اس وقت کے نظام کی جڑ پر جو ہے وہ ایک توشہ بن کے گر رہا تھا؟ تو وہ کیا تھا؟ وہ نظریہ توحید تھا۔ اس وقت کا جو اگر پولیٹیکل اکنامک سوشل سسٹم آپ ذہن میں رکھیں تو وہ بتوں کے اوپر بیس تھا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جو پولیٹکس چلتی تھی عربین پینسولا میں، وہ بتوں کے اوپر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ قریش جو تھے ان کو ایک طرح سے ایک اتھارٹی حاصل تھی، ہیجمنی حاصل تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ سارے جو آس پاس کے قبائل تھے ان کے جو بت تھے وہ خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کے متولی یہ تھے، تو اس طریقے سے ان کا پولیٹیکل کنٹرول تھا۔ تو بنیاد بھی پولیٹیکل سسٹم کی بت پرستی تھی۔ جس طرح اکنامک جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہاں پہ، جو بھی ٹریڈ ہو رہی تھی ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، اس کی جو ہے بنیاد بھی یہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ٹریڈ روٹس تھے وہ تو بڑے مطلب ایسے روٹس تھے کہ اس پہ لوٹ مار عام تھی۔ تو بڑی بات ہے کہ جس نے بھی جو بھی بڑا بزنس مین تھا، چاہے وہ اس کا تعلق روم سے تعلق ہو، اس کا چاہے پرشیا سے تعلق ہو یا فارس سے تعلق ہو، وہ ظاہری بات ہے انہیں کو یہ ٹھیکہ دے گا نا کہ جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ بھئی یہ مال پہنچا دیں گے اس کا سیف۔ تو وہ کون ہو سکتے تھے؟ وہ قریشی ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ قریش کی جو ہیجمنی تھی یا اتھارٹی تھی وہ بت پرستی کی بیس پر تھی۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اور اس نظریے کو پیش کیا، تو اس کا تو سارا ڈائریکٹ جو امپیکٹ تھا ان کے پولیٹیکل اکنامک سسٹم کے اوپر پڑ رہا تھا۔ پھر جو سوشل سیٹ اپ تھا وہ بھی ایسے ہی تھا کہ اس میں جو بھی جتنا زیادہ بت پرستی کے قریب تھا یا بتوں کے قریب تھا اتنا زیادہ اس کی ویلیو زیادہ تھی، جو جتنا ان سے دور تھا اتنی ویلیو سے کم تھی۔ تو یعنی پورا پولیٹیکل اکنامک سوشل سسٹم جو تھا وہ بت پرستی پہ بیس کرتا تھا۔ جب آپ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی تو ظاہر بات ہے وہ ایک ریولوشنری دعوت تھی، اور وہ اس نظام کی بنیادوں کے اوپر ان کی جڑوں پر جو ہے وہ گر رہی تھی توشہ بن کر۔ تو اس لیے پھر جو ہے وہاں پہ ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ تو آپ نے کبھی بھی کوئی چینج لے کے آنی ہے تو آپ کے پاس ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، ایک ریولوشنری نظریہ ہونا چاہیے۔ بغیر ریولوشنری نظریے کے تو کوئی جو ہے ریولوشنری اسٹرگل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تو آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے آپ کے نزدیک جو اوپر نظام ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، آپ نے تو صرف ذاتی اصلاح کرنی ہے، تو آپ کو تو جھگڑا ہی نہیں ہے سیٹ اپ کے ساتھ، تو آپ کو ریولوشنری اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہے فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ تو زمین اللہ کی ہے، ابھی بادشاہوں کی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا انقلابی نعرہ تو یہ ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ سب اس کے اندر شامل ہے، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں توحید کے موضوع کے تحت۔ تو یہ ہے سب سے پہلے نظریہ جو ہے اسے آپ نے پیش کرنا ہے۔ اچھا، اب جو نظریہ جو ہے جو لوگ قبول کریں گے ان کو پھر آپ نے منظم کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے ان دا فارم آف اے آرگنائز پارٹی۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی بڑا کام جو ہے وہ کسی آرگنائز جماعت اجتماعیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو آپ کو اس کو منظم کرنا ہے۔ یہی آپ سسٹم کے اندر میں نظر آتا ہے کہ آپ نے پھر جو صحابہ جو جیسے جیسے ان کے نظریے کو قبول کرتے جا رہے تھے آپ ان کو منظم کرتے جا رہے تھے ایک نظم کے تحت۔ اور پھر جو لوگ بھی آ رہے تھے جو ہے آپ ان کی تربیت بھی کر رہے تھے، اور یہ فطری بات بھی ہے، ظاہری بات ہے آپ کوئی بھی بندہ ریولوشن اسٹرگل کرنا چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے جو لوگ شامل ہوتے جائیں گے ان کی بھی تربیت بھی کی جائے گی تاکہ وہ افیکٹولی کام کو آگے بڑھا سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام تو ایک جو ہے نا یہ تین کام جو ہے یہ تو فطری کام ہے۔ کوئی بھی اگر کمیونسٹ بھی جسٹ امیجن آج کھڑا ہوتا ہے اس سے کیا کرنا ہے؟ پہلے کمیونزم کے نظریے کو پیش کرے گا وہ، ٹھیک ہے، اس کی دعوت دے گا معاشرے میں، جو لوگ اس کی بات سے متفق ہو جائیں گے ان کو آرگنائز کرے گا کسی آرگنائز پارٹی کی شکل میں، اور پھر ان کی ٹریننگ بھی کرے گا تاکہ وہ افیکٹو دائی بن سکیں، افیکٹولی کام کر سکیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ فطری جو ہے وہ راستہ ہے، یہاں تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں آگے جو ہے اب یہاں پر بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو پروفیٹک وزڈم سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسٹرکشنز دی تھیں صحابہ کرام تو صحابہ کرام کو وہ تھی کفو آئیدیکم، اپنے ہاتھوں کو پکڑ رکھو۔ تو یہ
یہ ہے پہلا مرحلہ، ہم نے بتا دیا کہ جو ہے نظریے کی دعوت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں واضح حکم آپ کو ہوا تھا سورہ مدثر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ کیا چادر اوڑھنے والے اب تو کھڑا ہو جا، ڈالنا شروع کر، اور رب کو بڑا کر۔ یہاں پہ رب بڑا نہیں ہے، یہ ہے انقلابی نعرہ، رب کو بڑا کرنا ہے۔ یہاں تو کیسر و کسرا پڑے ہیں، یہاں تو قریش پڑے ہیں، ان کو نیچا کرنا ہے، رب کو بڑا کرنا ہے۔ تو بہت بڑا جو ہے وہ نظریہ تھا جس کو انہوں نے پیش کیا اس وقت، جبکہ پوری انسانیت جو ہے وہ غیر اللہ کے قانون کے تحت تھی، غیر اللہ کے نظام کے تحت تھی۔ اور انسٹرکشنز کیا ہیں اس حوالے سے؟ پہلے سٹیپ میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول وسلم کھول کھول کر پہنچا دیں جو کچھ بھی آپ کے پاس آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی دعوت کو کھل کے پیش کرنا ہے، ہر انداز سے پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد جو متفق ہوئے تو ان کو آرگنائز کیا گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار جگہ پہ قرآن میں بھی یہ ریفرنس موجود ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کے ریفرنسز ہیں کہ آپ جو ہے سموتات کے اوپر ان کو لے کے آتے تھے وہ۔ تو یہ سورہ بقرہ میں آتا ہے وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور کیا اٹھے وہ سب صحابہ کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اطاعت جو تھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی، اور بھی مختلف مقامات پہ اس کا ذکر ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، ٹھیک ہے، وہی بات، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی بھی استطاعت ہے، اور سنو اور اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اور انفاق کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بار بار سم اطاعت کی انسٹرکشنز ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بطور ایک لیڈر کے ان کو منظم کر رہے تھے، اور اسی کی طرف یہاں پہ حوالے۔ اس کے بعد پھر جو لوگ بھی آرگنائزیشن کا حصہ بنے ان کی بھی تربیت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پورا منہج واضح کیا، بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا۔ سورہ جمعہ میں جو ہے ذکر آتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ امی نبی تھے، یعنی دونوں بھی ایسے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ حکمت کے تو ظاہری بات ہے، وہ سمندر تھے، لیکن دنیوی لحاظ سے جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے اس لحاظ سے۔ تو وہ الذی بعث فی الامیین، کے امیوں میں سے رسول بھیجا، انہی میں سے منہم یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے سامنے آیتیں پڑھتا ہے قرآن کی، یزکیہم، اور انہی کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت تھا اس کے اندر قرآن کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، قرآن کے ذریعے سے ہی آپ نے تربیت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ انکان میں انکا لفی ضلال مبین، اور یقیناً جو ہے وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی پر تھے۔ تو یہی بات ہے، قرآن کو جو بھی آج اگر اسلامی انقلاب کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو تو قرآن کو اپنا مرکز و محور بنانا چاہیے، اور اسی کی دعوت پیش کی جائے، اس کو بلایا جائے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ بہترین کتاب ہے، اس لحاظ سے وہ کتاب انقلاب ہے، وہ ایک ریولوشنری مینول ہے، جو توحید کے بنا پر آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب اس کے بعد یہ تھا جیسے ہم نے بتایا کہ آپ نے حکم دیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، یعنی اب یہ کام چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اس کے خلاف ظاہری بات ہے معاشرے میں ایک ہلچل تو پیدا ہوگی۔ اگر آپ کی دعوت صحیح ہے اور کلیئر ہے تو ظاہری بات ہے جو لوگ نظام باطل کے ماننے والے ہیں یا اس کے رکھوالے ہیں وہ ان کے کان تو کھڑے ہوں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اس کا استعمال کریں، تو مختلف طریقے سے پھر آپ کو تنگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا دوسری طرف بات یہ ہے کہ سوسائٹی اتنی خراب ہے کہ اس کے نزدیک توحید کی دعوت جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو فرسٹریشن ہوگی، آپ محنت کریں گے، رزلٹ نہیں نکلے گا۔ تو ان سب کے حوالے سے آپ وسلم کی انسٹرکشن یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں کو تم نے بندھا رکھنا ہے، اور پیسو انداز میں آگے بڑھتے جانا ہے جب تک کہ استطاعت نہیں آ جاتی، جب تک کہ تمہارے پاس انف وسائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بڑے پھر حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کوئی ایسا دین تو نہیں ہے نا کہ جو بیوقوفی سکھائے کہ بس تھوڑے بہت 4 5 لوگ ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے بس کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو اخلاق کروا لیں۔ تو ایسا اسلام جو ہے، اسلام اتنا ریشنل دین تو ہے نہیں۔ تو اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ ہر چیز کو مناسب طریقے سے کیا جائے، اس لیے آپ نے بھی یہ کہا کہ اپنے ہاتھوں کو
تم نے بندہ رکھنا ہے. اب اس سٹیج میں بہت سے پھر فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ جماعت کا ابتدائی مراحل ہی میں کچلے جانے سے بچاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ شروع میں زیادہ آپ کے پاس ہے نہیں یا ٹکر لے لیتے ہیں تو کیا ہے کہ پوری جماعت ہو سکتا ہے کچلی جائے. تو نقصان کس کا ہوگا؟ بڑی بات ہے، دین کا ہی نقصان ہوگا. پھر حکمران طبقات کی مخالفت اور ظلم اور اس کے نتیجے میں جماعت کے نتیجے کا بڑھ. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب حق بات پیش کی جاتی ہے ریٹیلیشن ہوتی ہے. اب اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعوت زیادہ پھیلتی ہے، کیونکہ وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھی یہ لوگ بے لوث ہیں، یہ جو بات بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان کو کیوں مار پڑ رہی ہے، ان کو کیوں جو ہے اس ریاستی جبر کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ زیادہ معاشرے میں پھیلتی ہے. اچھا کچھ لوگ اس وجہ سے بھی جب اس کی مخالفت ہوتی ہے اس نظریے کی تو اس وجہ سے بھی وہ مضارب ہو جاتے ہیں. جیسے دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں دعوت پیش کی تو یہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کے خلاف ایک کیمپین کرنی ہے، کیونکہ حج کا سیزن آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلان کر رہے تھے کہ حج کے سیزن میں بہت سے لوگ آئیں گے، سب سے ملیں گے، سب کو دعوت دیں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوچتے تھے کہ میس لیول پہ جو ہے دعوت پہنچے گی. تو یہاں پہ انہوں نے پلان کیا کہ نہیں ہمیں ان کو ایسا نہیں کرنے دینا، ہم نے ان کے خلاف ایک کیمپین کرنی. تو اب وہ جو انہوں نے کیمپین کی اس سے کیا ہوا کہ الٹا یہ فائدہ ہوا کہ آپ سے سب کی دعوت مزید پھیلی. ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے محمد ہے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس کے ذریعے سے ایک طرح سے نا وہ خود دعوت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو جب ریٹیلیشن ہوتی ہے، جب بھی ریئیکشن ہوتا ہے تو اس میں پھر جو ہے بات زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے. تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے. پھر کمزور ایمان والے ساتھیوں کی چھانٹی ہو جاتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ اسی جماعت کے ساتھ ہے جو پیور ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ اس کو ذکر ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم غمگین نہ ہو تم بودے پڑو بلکہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. شرط یہ ہے. تو اب اس کی چھانٹی ذریعہ بات ہونی چاہیے کہ جو جماعت کے اندر کھوٹ ہے وہ نکل جائے. تو اس کھوٹ کو بھی نکالنے کا یہی ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، کہ جب اس راہ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور ریٹیلیشن بھی نہیں کی جائے گی اور جو اپنی بات ہے اس کو کھل کے پیش کیا جائے گا تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ چھانٹی ہوگی. تو ظلم و زیادتی کے نتیجے میں جو ہے جو مشکلات آئیں گی اس میں کھڑا وہی رہے گا جو سچا اور پکا ایمان والا. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ قانون نصرت حرکت میں لانے کا بھی واحد ذریعہ ہے. ذریعہ بات ہے جب پیور ایمان والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا قانون نصرت بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی نصرت آپ کو مل جاتی ہے. تو یہ سب جو ہیں فوائد حاصل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے. اور یہ اسٹریٹجی ہمیں بھی اپنانی ہے، بالکل ایز از ہمیں اپنانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات جو ہے مختلف مقامات پہ اب یہ بات ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے اب جو اگلا معاملہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ نظریے کی دعوت ہے، جو لوگ متفق ہو جائیں ان کی تنظیم سازی ہے، جو لوگ تنظیم یا جماعت کے ساتھ آ جائیں ان کی ٹریننگ ہے تاکہ افیکٹولی وہ کام کر سکیں. اور پھر ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں آ جاتی، جب تک کہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں آ جاتے کہ جب آپ باقاعدہ اس کفر کے نظام کو چیلنج کریں. اس سے پہلے آپ نے اسٹیپ نہیں لینا، بلکہ جو ہے ایون کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ایسی پرسیکیوشن ہوتی ہے تو آپ نے اس کو سہنا ہے، آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا اب یہاں سے آنورڈز جو ہے دو پاتھس ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ کی اسٹرگل کے نتیجے میں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، خراب ہوتے جائیں گے لیکن اتنے خراب ہو جائیں گے کہ جو بھی اس وقت جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں یا جو بھی رجیم ہے اس وقت وہ آپ کی جان کے در پہ ہو جائے گی. یعنی اب وہ آپ کی جان جو ہے لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اور پوری اجتماعیت کی بھی. تو یعنی اجتماعیت کو ایک طرح سے جو ہے کچلنے کے حوالے سے اب وہ اقدامات اٹھانے لگے ہیں. تو اس وقت تک آپ نے یہ کام کرتے رہنا. لیکن جب ایسی سچویشن ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ اب جو ہے یہ پوری جماعت کو ہی کچلنے کے لیے پر تول رہے ہیں تو پھر جو ہے ہجرت کی سٹیج آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیج ہے. تو یہ تو ہو گیا جی. یہ جو پورا ہم نے دیکھا کہ چار جو ہم نے سٹیجز کی بات کی یہ تنظیم سازی سے کہہ لیں، اگر اسے سم اپ کر لیں تو کیا یہ تنظیم سازی ہے، یہ اجتماعیت سازی ہے.
جس کے اندر یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں اور یہ کرتے رہنا ہے۔ جب آگے بڑھیں گے تو پھر دو پہلے بتایا نا پارٹس ہیں، ایک پہ ہجرت کا ہے اور اس کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی واضح انسٹرکشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ملائکہ ان کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور وہ ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کس حالت میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں جواب میں کہ ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ بھی یہ جھنجھوڑ کے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس پہ ہجرت کرتے، اولئک مأواہم جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساعت مصیرا، اور کتنی بری جگہ ہے، کتنا بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو یعنی ایک طرح سے بڑی وعید بھی ہے اس میں۔ تو یہ جو ہے اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ کی اجتماعیت جو آپ نے کھڑی کی ہے اس کے جان کے در پہ لوگ ہو گئے ہیں، اس کو بین کر دیا گیا ہے اور بس اب وہ کچلنے لگے ہیں اس کو، تو پھر اس صورت میں جو ہے یہ سٹیپ آتا ہے کہ اب ہجرت کی سٹیپ جو سٹیج ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ آپ سب کی سیرت میں ہمیں بڑا بڑا واضح نظر آتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ سب کی جان کے خلاف ہو گئے وہ، اور صحابہ کرام کے خلاف تو پہلے ہی ہو گئے تھے وہ، یعنی پرسیکیوشن تو چل رہی تھی، اس لیے آپ نے پہلے ہجرت حبشہ کا حکم دیا صحابہ کو، اور صحابہ میں سے کئی بڑے جو صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو اب ہجرت جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ یا تو دارالامن کی طرف ہوتی ہے یا دارالاسلام کی طرف ہوتی ہے، اب دارالاسلام تو تھا نہیں وہاں پہ، تو امن کا جو امن کی جگہ تھی وہ نجاشی کے پاس ہی ان کو مل سکتی تھی، یعنی کم سے کم یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جو آپ کو آپ کے نظریات کے ساتھ رہنے دے، تو نجاشی کا معاملہ یہ والا تھا۔ تو یہ ہوا کہ یہاں سے ایک قافلہ وہاں بھی چلا گیا، تو یہ پہلی ہجرت تھی۔ لیکن جب سلسلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس اجتماعیت کے ذمہ دار تھے، ہیڈ تھے، جب ان کی جان کے خلاف بھی پلاننگ شروع ہو گئی، اور جماعت کے خلاف تو پہلے سے چل رہی تھی، تو پھر یہ ہے کہ یہ ڈسیزن ہوا کہ اب ہمیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کا معاملہ شروع ہوا۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ ہجرت کی سٹیج ایکٹیو ہو گئی تھی تو آپ سے سمجھنا پھر معمول ہو گیا تھا، آپ پھر جو ہے آپ نے وہ جگہ تلاش کرنی شروع کر دی تھی، آپ مختلف قبائل سے بھی ملتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ آپ ہمیں امان دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ ہمارے نظریات ہیں، یہ خیالات ہیں، یا تو آپ اسے قبول کر لیں، ٹھیک ہے مسلمان ہو جائیں ہمارے ساتھ اور ہمیں پروٹیکشن دیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اگر نہیں بھی ہوتے مسلمان تو کم سے کم یہ ہے کہ ہمیں پروٹیکشن آپ دے سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز پھر آج کے دور میں اس کانٹیکس میں یہ ہوگی کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور رجیم خلاف ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ دارالاسلام تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں افغانستان میں کسی حد تک جو ہے وہ ان دا میکنگ ہے، تو آپ وہاں پہ چلے جائیں، نہیں تو پھر یہ ہے کہ دارالامن کم سے کم ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ ان عقائد ان نظریات کے ساتھ رہ سکیں اور وہاں سے دوبارہ سے ری گروپ کر سکیں، جیسا کہ آپ سے کا معاملہ تھا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیج ہے اس لحاظ سے، اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اس طرح مجبور کر دیا جائے تو میں لازماً راستہ نکالوں، ٹھیک ہے، ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسن، ٹھیک ہے، تو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں مارے گئے یا تو فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یقیناً ان کو جو ہے رزق اچھا رزق عطا کریں گے، آخرت میں ملے گا ضریبت، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ راستے نکالے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو فلی یہ کلیئر ہوگا کہ ہجرت کا تصور، ہجرت فی سبیل اللہ کا تصور یہی ہے کہ جب کسی جگہ پہ آپ نے الہ کرمۃ اللہ کی اسٹرگل کی اور اس کے نتیجے میں آپ کی جان کے در پہ آپ اتھارٹیز ہو گئی ہیں اور جو اجتماعیت ہے اس کو کچلنے کے در پہ ہو گئی ہیں، تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ قیادت اور جو رشید جماعت ہے دونوں جو ہے ہجرت کریں، ٹھیک ہے، وہاں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہجرت بیسیکلی اسٹریٹجک ریٹریٹ ہے تاکہ دوبارہ سے ری گروپ ہو کر حملہ آور ہوا جائے۔ تو یہ ہے جی بڑی امپورٹنٹ سے ہوتی ہے، اگر اس کا موقع آ گیا، نہیں تو پھر یہ ہے کہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار اگر آپ کے پاس جو ہے وسائل آ جاتے ہیں تو پھر آپ اقدام کی طرف جائیں گے۔ تو ہوپ فلی یہاں تک معاملہ کلیئر ہے کہ یعنی یہ جو ہے نا بیسیکلی یہ سارا پروسیس جو ہے یہ تنظیم سازی کا ہے۔ اچھا اس کے اندر ایک بات بس میں کر لوں، اس کے بعد کچھ کوشچن لے لیتے ہیں آپ کی، کہ یہ جو راستہ ہے، یہ جو مینج کا یہ والا پارٹ ہے، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی ٹائم اینڈ اسپیس میں تبدیلی سے، یعنی آج سے 1400 سال پہلے بھی جو ہے
यही तरीका था, आज भी यही तरीका होगा। हाँ, बस मीन्स डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे आज हम ये जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडियम में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मीन्स डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन ये तरीका ही रहेगा। आप लोगों को दावत देंगे, जो लोग कन्विंस होंगे उनको मुनज़्ज़म करेंगे, उनकी भी ट्रेनिंग करेंगे, और फिर हाथों को बधा रखेंगे और अपने काम को जारी रखेंगे, यहाँ तक कि ये बात आगे बढ़ती जाए बढ़ती जाए। और जो है, फिर ऐसा मौका आ सकता है कि जो अथॉरिटी जो आपके खिलाफ हो जाए, तो फिर आपको हिजरत की कोशिश करनी है। उससे पहले पहले हिजरत नहीं है, उससे पहले पहले आपने डट कर मुकाबला करना है, और ये इस दावत को फैलाते रहना है। ठीक है। फिर उससे अगला स्टेप आएगा, जब आपका हुजूम बढ़ता जाएगा, जब आपके वसाइल आ जाएंगे, जो भी वसाइल दरकार है, तो फिर आप इकदाम करेंगे, टक्कर लेंगे इस माशरे के साथ। उसके नतीजे में फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट होगा, और फिर या तो तख्त या तख्ता, या कामयाबी हो जाएगी या नाकामी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये दूसरा जो हिस्सा है, इसके अंदर बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। टाइम के साथ भी तब्दीली रूनुमा होगी, और स्पेस के साथ भी, यानी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज से आपको इकदाम करने हैं, तसादुम करना है। कॉन्फ्लिक्ट के बहुत से तरीके आपको देखने होंगे, जो और वही इस्तेमाल करना होगा जो फिजिबल है। बाकी ये है कि पहले जो 4 स्टेजेस हैं वो तो वही रहेंगे जैसे कि पहले। ठीक है। अच्छा, एक वो कमेंट है कि जी। यहाँ पे ये जो मुस्लिम्स रह रहे हैं अमेरिका में, तो अक्सर कल्चरल ऑनस्लॉट और उसमें जो यहाँ पे स्कूलों में तालीम दी जाती है और गेज और लेस्बियन LGBTQ और उसकी शिकवा करते हैं, तो मैं ये फिर कोट करता हूँ कि आप हिजरत कर जाएं, क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? ये आपकी कोई बिल्कुल। एक्सक्यूज तो नहीं है। रिस्क तो अल्लाह ने देना है आपको जहाँ भी हो। जिसपे हमारे जो अरब ममालिक से साथी हैं मुस्लिम्स, इजिप्ट और सऊदीया और सीरिया वगैरह से, तो वो अक्सर कहते हैं कि वहाँ पे रजीम्स बहुत ऑप्रेसिव हैं और वहाँ पे फ्रीडम्स नहीं है इतनी, जैसे आपने दारुल अमन और हबशा की बात की थी। तो वो इस तनाजुर में लेते हैं अमेरिका या वेस्ट को। बराबर वही ये है ना मैं कि असल लाना बात तो चाहता है कि इन नजरियात के साथ आपको कहाँ पे कोई रहने दे। तो अब वेस्ट के अंदर भी आपको पता है कि बड़े मसाइल हैं। अगर अगर ही पता है, आपने चुप करके बैठना है, फिर तो मसला नहीं है। अगर तो आपने काम करना है वहाँ, तो फिर तो आप फौरन नजरों में आएंगे, और फिर जो है आपके लिए मसला होगा। तो जगह तो वही तलाश करनी चाहिए जहाँ पे आप इन तमाम ऑब्लिगेशंस को अदा कर सकें। अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ पे आप ऑब्लिगेशन अदा नहीं कर पा रहे, तो फिर उसको आपको छोड़ना है, और वहां जाना है जहाँ पे आप ऑब्लिगेशन सही तरीके से अदा कर पाए। ये तो असूल है ही ना। और फिर जो इन गैर मुस्लिम लैंड में हूँ। ये ना रहने की और बड़ी ब्रदर, वजूहत हैं, जो ये कुछ तो आपने बताई दी, और बड़ी वजूहत हैं। बहरहाल, लेकिन जो लोग अब मजबूर कर दिए जाएं, जैसे आप देखें कि इखवान के साथ हुआ मिस्र के अंदर, अब वो बेचारे कहाँ जाएं। ठीक है। अब उनके लिए तो कोई मुसलमान ममालिक तो खोलने को तो तैयार नहीं है दरवाजे। अच्छा, वो अगर खोल भी देंगे तो वो उनकी ना जान सलामत है, ना इज्जत सलामत है। तो इसलिए वो कहते हैं जी वेस्ट में जाके खतरी है खुद जो है काफी। वो पनाह ले लें। तो वहां पनाह मिल जाती है कुछ, चलो अगर आप अंडरग्राउंड रहते हैं तो तो ये चीज है, उन मजबूरी में देखा जाएगा, तो केस टू केस इशू मैटर करेगा, यानी चेंज होगा ये इशू। पर उनका उस कॉन्टेक्स्ट में तो बात सही है कि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि किसी या अरब कंट्री में चला जाए, या फिर यह है कि किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाए। ठीक है। अच्छा जी। अब हम आते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे आवाज की जी आवाज आप कट रही है। हाँ जी। मुझे लग रहा था मेरे नेट का इश्यू है, पता चला। जी। जी काशिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज अच्छा बीच में एक ऑडिबल नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी। जी, मतलब सर साहब अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। सिर्फ एक इसमें जो हिजरत का कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट जाहिर है किसी भी एक मुल्क से दूसरे में जाना है, इट्स नॉट दैट इजी कि आप अब तो जाहिर है कि वीजा का और बॉर्डर क्रॉसिंग और वो सारे बड़े बिल्कुल। तो नॉर्मली ऐसे हालात में कोई दूसरा मुल्क भी आप मतलब आपको क्या लगता है कि इन हालात में एक स्ट्रेटेजी अंडरग्राउंड होना जो एक अक्सर होता है कि अब जैसे इंडिया के मुस्लिम जो हैं वो बेचारे ज़ाहिर एफर्ट कर रहे होते हैं या अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ये क्या होता है? तो इज दैट लाइक हिजरत ही होगा कॉन्सेप्ट, या क्या हिजरत करना जरूरी होगा अगर आपके लिए इसका साथ हो?
انڈر گراؤنڈ تو ظاہر بات ہے اب نہیں ہو سکتے نا، مسلمان انڈر گراؤنڈ نہیں رہ سکتا، اس نے تو اب دعوت پیش کرنی ہے، جس سوسائٹی میں بھی ہے جس جگہ پہ بھی ہے اس کو اپنی حق بات پیش کرنی ہے. اب اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے اس کے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اس کی اوبلیگیشن ہے، تو پھر اوبلیگیشن نہیں ادا کرے گا تو مجرم ہوگا پھر اللہ کے ہاں، اس کی پکڑ ہوگی. تو اوبلیگیشن ادا کرے گا تو پھر مسائل اس کو فیس کرنے پڑیں گے. تو جیسے انڈیا کے آپ نے بتایا کہ انڈیا میں بھی اب بڑی بات ہے، آج کے جیسے آپ نے خود بتایا کہ آج کے دور میں اتنا آسان تھوڑی ہے ہجرت کرنا، کون سی ہر جگہ پہ آپ کو مواقع مل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں سے کئی لوگ چلے جاتے ہیں ویسٹ کے اندر، چلو وہ کہتے ہیں چلو وہاں کچھ نہ کچھ تو فریڈمز ہیں، انڈیا میں تو بالکل بھی فریڈم اس طریقے سے نہیں ہے. تو یہ ان کا ایک موقف ہوتا ہے. یہ بات ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن جیسے میں نے بتایا ویری کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کہاں پہ ہے. انڈیا کے اندر بھی اگر حیدرآباد میں ہے اور وہ جو جہاں مسلم میجورٹی آواز علاقے ہیں پھر تو بریک ہو رہی ہے جی. جی. میری آواز بریک ہو رہی ہے اس طرح بھائی؟ ابھی بیچ آپ میں کی آواز بریک بیچ ہو میں رہی تھی کچھ ہو تو جاتا ہے. ہاں نہیں، ابھی کبھی کلیئر ہو جاتی ہے، کبھی بریک ہو جاتی ہے. آپ جاری رکھیے. میری تو یہاں سے تو کوئی سگنل تو پورے ہیں ویسے، میرے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں. نہیں، کنٹینیو رکھیے. کوئی اگر زیادہ میجر ہوا مسئلہ تو پھر بتا. اچھا اچھا. تو تو وہی بات ہے کہ کیس ٹو کیس چیز میٹر کرے گی کہ جہاں مسلم میجورٹی کے علاقے ہیں وہاں زیادہ کمفرٹیبل ہے مسلمان، کی باتیں بھی وہاں پہ کر لیتے ہیں وہ. جہاں پہ دوسرے علاقے ہیں وہاں بہت مشکلات ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بندے نے کیا اسیسمنٹ کی ہے کہ جو اس کا جگہ جس پہ وہ ہے، کیا وہ وہاں یہ جو دین کا یہ کام ہے، دین کی دعوت ہے، اس کو پھیلا سکتا ہے. اس کے لیے زیادہ ریسٹرکشن نہیں ہے تو اسے پھر وہیں پہ اسٹک کرنا چاہیے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہاں پہ تو مطلب یہ ہے کہ جان کا خطرہ ہو جائے گا، تو پھر اس وقت تک بیٹھ گئے جہاں تک جب تک کہ وہ جان کا خطرہ نہیں ہو جاتا. یا تو پھر ہے کیا اسی وقت ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے کسی اور جگہ جانا ہے اور وہاں جا کے زیادہ موضوع حالات ہیں. تو یہ ہجرت بہرحال ہوتی اسی نیت سے ہے کہ جہاں پہ ہم یعنی اس جگہ پہ ہم جائیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی احکامات ماننا آسان ہو. مطلب جہاں پہ مشکل ہو رہی ہے وہاں سے ہم نکلیں گے. تو ہجرت یہی ہے نا. لیکن خاص طور پہ جب یہ بات آتی ہے الہ کے رحمۃ اللہ کی اسٹرگل کی، تو وہاں پہ پھر اس کانسیپٹ کو ہجرت فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ والا ہجرت کر رہا ہے. تو بہرحال وہ بھی آپشنس ڈسکشن میں آگے ہیں. تو یہ مختلف ہوتا ہے معاملہ، لیکن سوری ضروری میں ہے کہ ذرا جی جی انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ ایک ابھی ہم جیسے کیونکہ بہت مثالیں دی گئی کہ لوگ ویسٹ میں چلے جاتے ہیں یا لیبیا سے ملکوں سے، وہ تو نارملی دیکھا گیا کہ لوگ اپنے سوشل اور اپنے ذاتی معاملات ہیں. ابھی افغانستان سے بہت سے لوگ بھاگ کے یہاں اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے خیال میں تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم تو پتہ نہیں وہ ظالم ہوں گے طالبان، تو ہم بھاگ کر یہاں آئے ہوئے ہیں. یا بہت سے لوگ ایسے ہی پاکستان سے چلے گئے یا انڈیا سے، ایون انڈیا سے بھی چلے گئے فار در فیملی ویلفیئر یا اس کو اپگریڈ کرنے کے لیے اپنے سوشل اسٹیٹس کو. تو وہ تو ظاہر ہے ہجرت کے کانٹیکٹ میں تو نہیں آئے گا. ہاں مطلب ہجرت تو اسپیشلی اللہ کے دین کی سربلندی یا اس کے بالکل نفاذ کے لیے ہوگی نا. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو تو ہم عزت نہیں مان رہے، وہ تو ایک بس انہوں نے اپنی بیٹر کوالٹی آف لائف کے لیے یا بیٹر اپرچونیٹیز کے لیے کی ہے. یہ تو صرف اس دین کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہجرت کرتا ہے کہ اللہ کے دین کے مکمل نفاذ کے حوالے سے یا اس پہ عمل کرنے کے حوالے سے، تو وہ اسے ہم کہیں گے وہ ہجرت فی سبیل اللہ ہے. ورنہ تو باقی تو یہ ہجرت تو کر رہا ہے وہ بندہ، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ تو پھر اس کا اپنا ایک دنیاوی ایشو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. تو اگلا اب جو فیز ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ اقدام اور تصادم کا. یہ معاملہ جو ہے یہ اس میں بہت ویریشنز ہیں، بہت تبدیلی آئے گی. یہاں ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ تبدیلی آتی جائے گی. یعنی ایک وقت میں بھی ایک ایک ہی قسم کی اسٹرگل جو ہے، ایک ہی قسم کا طریقہ تصادم تمام جگہوں کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور خیر اب تو بڑا ٹائم گزر گیا ہے، ٹھیک ہے، کانفلکٹ جو ہے بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے. تو اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں. پہلے آپ سے معاملہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سے کو کیا انسٹرکشنز تھیں اس حوالے سے. تو وہ بالکل واضح انسٹرکشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ آیات بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایسا نہیں تھا معاملہ کہ آپ نے اسسمنٹ کرنی نہیں ہے وسائل کی اور آپ بس لڑ جائیں جیسا کہ ہماری جادی تنظیم کرتی ہیں.
اور کتنے ہی نوجوان جو ہیں ان کو اس راہ میں انہوں نے شہید کروایا. تو اسلام ایسا معاملہ نہیں، ایسی بات نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان کو قتال کا آپ شوق دلائیں. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، اگر ان میں سے جو ہے وہ 20 صبر کرنے والے ہیں تو پھر یہ 200 پر غالب آ جائیں گے. یعنی 1:10 بھی ہو گئے ہو دشمن کے مقابلے میں، 1/10 بھی آپ کے وسائل ہوں تو آپ کو پھر بھی کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے. وہیں کو من کو مئہ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو 1000 پر غالب آ جائیں گے کافروں میں سے جو بھی ہوں گے لوگ، ان کے خلاف وہ کھڑے ہو کے غالب آ جائیں گے. بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ قوم سمجھ نہیں رکھتی ہے. الآن خفف اللہ عنکم، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی تھی اسی دور میں جس کے دور میں آیات نازل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان جو ہے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، اس میں کمی کر دی ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر جو ہے ایک ضعف آ چکا ہے. فیکم منکم مئہ، آپ تم میں سے اگر 100 ڈٹ جانے والے ہیں، صابرۃ یغلبوا مئتین، تو 200 پر غالب آ جائیں گے. فیکم منکم الف، الف یغلبوا الفین باذن اللہ، اور اگر 1000 ہے، 1000 ہے، تو پھر وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے. یعنی 1:2، کم سے کم دشمن کے مقابلے میں جس کے خلاف بھی آپ نے کھڑا ہونا ہے، ہاف تو ون جو ہے کہتے ہیں ہاف وسائل تو آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کوپریٹ کر ہی نہیں سکتے. تو رحمت اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اسیسمنٹ کرنا لازمی ہے کہ کم سے کم جو ہے دشمن کے مقابلے میں آپ کے پاس 50% وسائل تو ہوں. اور وہ نہیں ہے تو پھر ساری بات ہے اقدام کا، آپ نے اقدام کے مرحلے میں اسٹیپ ان نہیں کرنا، آپ نے وہی 4 جو چیزیں ہیں پہلے کرتے رہنا کرتے رہنا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں منکر بالید کے حوالے سے بھی یہ انسٹرکشنز ہیں. وہ بھی ایک طرح سے ایکشن آپ کو ڈیمانڈ ہے نا، اس کے اندر ایکشن کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں. تو ہاتھ سے کس طرح روکیں؟ تو اس پہ بھی جو ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر ایک اہم ہمیں ہدایت ملتی ہے. قال یا ابن ام لا تأخذ باللحیۃ ولا برأسی. تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے گئے 40 راتوں کے لیے، وہ پتہ ہے، اور پیچھے قوم جو تھی اس کو سامنے نے گمراہ کر دیا اور ان کو بچڑے کی پوجا کروا دی. تو اس پہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنے بھائی کو انہوں نے جا کے، ٹھیک ہے، تو جا کے مطلب جھنڈوڑنا شروع کیا کہ تم نے کیوں نہیں روکا اس کو. ٹھیک ہے. تو اس پہ وہ کہتے ہیں اپنے بھائی سے، ہارون علیہ السلام، کیا موسیٰ لا تأخذ بلحیتی، کہ میری داڑھی کو اس طرح نہ پکڑیے، ولا برأسی، مطلب داڑھی اور جو ہے پیشانی کو، اس سر کے بالوں کو اس طرح نہ پکڑے، مگر انہوں نے پکڑا اس طرح کر کے جوڑا. تو اس طرح نہ کریں. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. ٹھیک ہے. مجھے خوف تھا، خدشہ تھا کہ آپ پھر بعد میں یہ نہ کہیں کہ تم نے جو ہے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی. اگر میں اسٹیپ ان کر لیتا، ان کو روکتا، تو چینے جپٹی ہوتی، لڑائی ہوتی، جس سے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں زخمی ہو جاتا یا میری وجہ سے اور کوئی زخمی ہو جاتا. تو اس لیے فرقہ پڑ سکتا تھا بہت بڑا بنی اسرائیل کے درمیان. تو اس لیے میں نے جو ہے یہ اسٹیپ مطلب وہ جو ہے لیا. تو یعنی وہی بات ہے کہ سرکمسٹانسز دیکھنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نہیں منکر کرنے جا رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے بڑا منکر آ جائے گا، تو پھر آپ وہ نہیں کرتے. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انکار منکر کے 4 درجات ہیں. پہلا درجہ وہ ہے جس سے منکر ختم ہو جائے اور اسی جگہ پہ معروف قائم ہو جائے. یعنی آپ نے اسسمنٹ کرنی ہے کہ کیا آپ منکر کو معروف سے تبدیل کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ منکر کم ہو جائے اگرچہ مکمل ختم نہ ہو. یعنی منکر کم تو ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اگر یہ سینیریو آپ کے سامنے ہے اور اتنے وسائل ہے تو پھر آپ اتنا ہی پھر جو ہے مشن رکھیں گے اپنا. تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ ایک ایسا ہی منکر اور آ جائے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بات ہے کہ وہ منکر تو آپ ریپلیس نہیں کر پائے. پہلے کیس میں تو یہ ہے کہ منکر جو ہے معروف سے تبدیل کر دیا. دوسرے کیس میں یہ ہے کہ منکر کو کم کر دیا، دبا دیا آپ نے. تیسرا کیس یہ ہے کہ آپ وہ ختم کرنا تھا، آپ نے بڑا منکر جو ہے اس سے آگے، یا اس جیسا منکر آ جائے یا بڑا منکر آ جائے. مطلب یا تو ویسا ہی منکر آ جائے گا یا اس سے بڑا منکر آ جائے گا. اور چوتھے درجہ یہ ہے کہ اس منکر کے ہاتھ میں کے بعد اس سے بھی بڑا اور بدترین منکر آ جائے.
یہ بس پہلے دو درجے مشروع ہیں، جبکہ تیسرا درجہ اجتہاد کا میدان ہے، اور چوتھا درجہ حرام ہے. یہ پہلی دو صورتیں انہوں نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد کی جو دو ہے اس میں پہلی والی میں اجتہاد ہوگا، دیکھا جائے گا. یعنی اگر آپ نے اسسمنٹ کی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو منکر ہے اس کی جگہ پہ ایک اور منکر آ جائے گا، تو اس لیے آپ کو پہلے اسسمنٹ کرنی ہے کہ کیا آپ کے پاس واقعی اتنی استطاعت ہے کہ آپ منکر کو دبا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے وہ بتایا گیا نا، پہلے دو درجے مشروع ہیں، جبکہ تیسرا درجہ اتحاد کا میدان ہے. پر تیسرا درجہ تو بالکل جو آخری ہے، کہ جس میں بات یہ ہے کہ بڑا منکر آ جائے گا، تو وہ تو پھر آپ کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے. ہاں، اشتہار تو صرف وہی ہوگا جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار سیم منکر آ جائے گا، لیکن ہاؤ ٹو اوائڈ دس سینیریو، تو وہاں تک جو ہے جائز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی جو ہے ایک ڈیفائن کرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے مزاج کو بھی، کہ دین کا مزاج یہی ہے کہ جو بھی سپاہی جائیں گے، جو بھی جو ہے وہاں پہ یہ کام کرنا ہے جنہوں نے، اللہ کے مجاہدوں نے، تو وہ اسیسمنٹ ضرور کریں کہ مقابلے پہ کتنے وسائل ہیں، کتنے لوگ ہیں، اس کے حساب سے پھر وہ ڈیسیژن لیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ہمیں سیرت سے بالکل واضح نظر آتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا جب ایک آپ کام کریں گے؟ جی جی سوال تھا جی جی. کہ سیکنڈ جو کیٹیگری ہے، کیا اس میں ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں اسلامک بینکنگ کے بتدریج ہم نافذ کریں، جو کہ اصل منکر جو سود والا ہے بیس پہ نظام، اس کو تھوڑا سا کم کرے گی؟ اور تھرڈ جو ہے ایگزامپل اس کی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم رجیم چینج کے ایک پولیٹیکل پارٹی جو بہت زیادہ اسلام کے اگینسٹ وہ ہیں، سیکولر یا جو بھی فیور کرتی ہے، اس کی جگہ کوئی ایسی پارٹی جو کہ اتنی زیادہ اگریسو نہ ہو، ویسٹرن ویلیوز یہاں لانے ہیں، وہ تھرڈ کیٹیگری کی ایگزامپل. چوتھی کہ سارا ہی نظام لپٹ جائے اور مارشل آ جائے، بڑا منکر آ جائے. بالکل وہی جسٹ چیز ہے ٹو نا، انڈرسٹینڈ. اسسمنٹ تو کرنی. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جو لیسر آف دا ٹو ایولز والی جو فلسفہ ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے. اس سے تو پھر بندہ ہر چیز کو جسٹیفائی کر لیتا ہے نا. مثلا جماعت کے حلقوں میں یہ ہوا نا کہ وہ لیسر آف دا ٹو ایولز کا ایک فلسفہ انہوں نے اپنایا، اس میں پھر ہر چیز ہی پھر ایکسیپٹڈ ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یہ اسسمنٹ آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں ملک کو دبانے، تو بڑا ملک نہ ہٹے. جیسے فار ایگزامپل ہم اگر جو ہے پاکستانی آرمی کے خلاف آرمڈ ریزسٹنس شروع کر دیتے ہیں، تو فوج کمزور ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے باہر سے جو ہے وہ جواز بن جائے، وہ ایف اے ٹی ایف لگ جائے، اور بڑے مسائل پیدا ہو جائیں، یعنی لوگ سفر کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو پھر ایسا کام نہیں نہ کرنا. تو آپ کو آؤٹ کم ضرور دیکھنی ہے، اسیس کرنی ہے، پہلے سے پلان کرنا ہے کہ یار اس کی کیا آؤٹ کم نکلے گی، تو کیا وہ آؤٹ کم جو ہے وہ فیوریبل ہے یا نہیں ہے. تو یہ پہلے سے اسسمنٹ کرنی ہے، بغیر اسسمنٹ کے نہیں آپ نے جانا. تو یہاں پہ تو انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے، بس چلو جی بس جذبہ پکڑا اور نکل گئے، بعد میں جو ہو سو ہو، تو پھر وہ بیچارے بھگتتے ہیں پھر باقی لوگ. تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس کو مطلب رکھنا چاہیے. اسلام کا برض یہ اصول نہیں ہے، جیسے ہم نے بھی اس کے دلائل دیے. اس کے بعد جب آپ اقدام کریں گے، انیشیٹو لیں گے، تو پھر ٹکر ہوگی. ٹھیک ہے. پھر کانفلکٹ ہوگا، لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ پہلے مدینہ جانے کے بعد جب ان کو تمکن مل گیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے لیے وہ مسئلہ ہے، اب واضح ہو گیا کہ اب آپ کے پاس کم سے کم جو ہے 50% لوگ ہیں، تو آپ نے پھر جو ہے یہ انیشیٹو لیا کہ مدینے جا کر ان کے جو ٹریڈ روٹس تھے، ان میں جو کیراوان جاتے تھے ان کے اوپر ایمبوش کرنا شروع کیا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ سیف نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اقدام تھا ان کا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تصادم ہوا. صحیح بات ہے، جب آپ نظام کو چھیڑیں گے تو پھر وہ ٹریڈیشن ہوگی. تو وہی چھٹا مرحلہ جو ہے وہ کانفلکٹ کا ہے. اس میں تو بالکل واضح ہے کہ ٹکر ہوگی. اب اس میں ٹکر کے نتیجے میں یا تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے یا ناکام ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پہ ہمیں ایک ایسا بونس ملتا ہے مسلمانوں کو، باقیوں کو تو یہ بونس نہیں ہے. باقیوں کے لیے ہمارے لیے بونس یہ ہے کہ اگر یہاں ناکام بھی ہوگے تو آخرت تو کم سے کم کنفرم ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہاں پہ تو یہ لوگ ہیں وہ تو مایوس ہیں، ان کو یہاں ناکام ہو گئے تو پھر گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کچھ حدیث اس وجہ سے. تو سابقہ جو حالت ہے وہ کیا ہے دونوں طرف. اچھا، اب یہ ہے کہ اس جو مرحلے کو آپ کو
ڈفرینٹ طریقے سے کیوں کرنا ہے. اب اس کے لیے جو ہے جو حالات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ دونوں طرف تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، فرق صرف تعداد کا تھا. یعنی باقی پہلے مڈ 20th سینچری سے پہلے تک آپ دیکھیں تو کانفلکٹ کا صرف ایک ہی طریقہ رائج تھا. زیادہ اس میں تبدیلی آئی تھی 1450 سینچری میں جب یہ گن پاؤڈر ایجاد ہوا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے جو جو بھی اسٹرگل تھی اس میں، تو اس میں جو ہے یہ مطلب جو بھی اسٹرگل چل رہی تھی آپ وسلم کی، یا جو بھی آپ کا کوئی بندہ آج کے دور میں بھی کھڑا ہوگا، تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جو طریقہ کانفلکٹ ہے یا طریقہ تصادم ہے وہ بالکل ایک جیسا تھا ایون کہ مڈ 20th سینچری تک. ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ اس کے دو اصول تھے کہ میدان جنگ سجے گا. یعنی اگر آپ نے کوئی بھی کانفلکٹ کرنا ہے، کوئی بھی لڑائی کرنی ہے، تو میدان جنگ میں ہوگی اور اسٹینڈنگ آرمیز اتریں گی اور وہاں پہ جو میدان مارے گا وہ متیاب ہوگا. یہ اصول مڈ 20th سینچری تک ایسے ہی رہا. اس میں اگر تبدیلی آئی تھی تھوڑی بہت تو وہ آئی ہے 14 15 سینچری میں جب گن پاؤڈر ایجاد ہوا. تو اب وہ جو اسٹینڈنگ آرمیز تھی ان کے پاس گنز بھی آ گئی ان ایڈیشن ٹو گھوڑے تلواریں. ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ طریقہ کانفلکٹ جو ہے بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا. اس لیے اگر ہم آج سے تقریباً کوئی 150 سال پہلے اگر ہوتے یہ بات کر رہے ہوتے تو اگلا اسٹیپ آپ کو یہ ہوتا کہ ہم کہتے ہیں بھائی ٹکر لینی ہے، لڑائی کرنی ہے، آپ تیاری کرو. آرم ریزسٹنس ہی تھا طریقہ، اور کوئی طریقہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب مطلب یہ ہے کہ اصول ہی ان کے وہی تھا، انسانیت نے وہی سمجھا تھا، طریقہ شروع سے ہی وہی چلتا آ رہا تھا. تو اب وہی پھر طریقہ ہونا تھا کہ یار اگر آپ کے دشمن کے پاس جس کے خلاف آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، اگر اس کے پاس لیس سے کہ یار 30,000 فوجی ہیں، تو اس جو جہاں پہ اصول ہم نے سمجھا ہے کم سے کم آپ کے 15,000 ہونے چاہیے. اب عوام میں سے کھڑے کریں گے لوگ، اپنی آرگنائزیشن کا حصہ بنائیں گے اور ان کو ٹرین کریں گے، پھر ان کو عصری تربیت بھی دیں گے آپ. ٹھیک ہے، وہ تاکہ آپ وہ 30,000 کی فوج سے ٹکر لے سکیں. ٹھیک ہے، اور پھر وسائل بھی دیکھے جائیں گے، کتنے گنز ہیں، کتنی گنز ہیں، کتنی منجنیقیں ہیں، کتنی جو ہے وہ توپیں ہیں، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو حساب لگا کے آپ نے ٹکر لینی ہے. لیکن یہ ہے کہ مڈ 20th سینچری کے بعد یہ سارا سلسلہ ہی تبدیل ہو گیا. اسٹیٹس اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ ان کے خلاف میں اب کوئی نہتا جو گروہ ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اب آگے صرف نفری کی بات نہیں ہے، باقاعدہ ٹرین اسٹینڈنگ آرمیز ہے اور ملٹری آرسنل جو ہے وہ اتنا ڈیوسٹیٹنگ ہے کہ ایک ہی وہ اکوپمنٹ کافی ہے. گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، F-16s ہیں، ریپٹرز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ڈیزی کٹرز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک ہے جی، MOBs ہیں. تو اب ظاہر بات ہے اب ان کے خلاف آپ نے کھڑا ہونا ہے، تو پھر آپ نے اس کے حساب سے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ بھئی اگر 2 لاکھ فوج ہے، 4 لاکھ فوج ہے، تو آپ کو کم سے کم 2 لاکھ تو بندے نفری چاہیے جو آرم ریزسٹنس کر سکے. پھر آپ نے اس کو لیس کرنا ہے جدید ٹیکنالوجی سے. پھر اگر آپ کے مقابلے میں جو رجیم ہے اس کے پاس اگر 20 افسول ہیں تو 10 تو آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو یہ تو ان ریئلسٹک ہو گیا نا، ابھی ریئلسٹک رہا ہی نہیں. اس لیے مڈ 20th سینچری کے بعد طریقہ تصادم بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا. ٹھیک ہے جی، تو اس کو بہرحال ہمیں ضرور نوٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر وہی بات ہے، جادو کتال کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. جادو کتال فی سبیل اللہ، میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بلائنڈ ایسی چیز نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے آپ نے شروع کر دینا ہے. اسیسمنٹ ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ بھئی آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جب تک کہ آپ انشور نہیں ہوتے کہ یار فائدہ ہو سکتا ہے تو اس وقت تک آپ یہ کام نہیں کرتے. ٹھیک؟ اب جو ہے طریقہ تصادم میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے تو اور بڑا مسئلہ آ گیا نا. پہلے تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، پہلے تو ایک ہی طریقہ تصادم رائج تھا بس. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ایون مڈ 20th سینچری میں بھی جو انقلابات آئے ہیں، روسی اور چینی انقلاب، اس میں باقاعدہ لوگ بندوقیں لے کے نکلے. ٹھیک ہے، اور جو ایمپررز تھے جو وہاں پہ تھے ان کی فورسز سے ٹکر لی ہے، لڑائی کی ہے. ریڈ آرمیز باقاعدہ لڑی ہیں، ان کا باقاعدہ یونیفارم ہوتا تھا، باقاعدہ جیسے آرمی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو لیکن یہ طریقہ تصادم اب تبدیل ہو چکا، اب وہ فیزیبل ہی نہیں ہے. اگر آج وہ کہتا ہے بندہ کہ نہیں میں نے تو اسی سے کرنا ہے، میں نے تو وہی جو ہے بندوق کے بلبوتے پہ آگے جو ہے چینج لے کے آنی ہے، تو پھر ہی از باؤنڈ ٹو فیل، اسپیشلی ان جگہوں پر جہاں پہ اسٹینڈنگ آرمیز موجود ہیں، جہاں پہ اسٹرانگ اسٹیٹس ہیں. وہاں پہ تو یہ
طریقہ فیزیبل نہیں بالکل بھی، ٹھیک ہے، بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نقصان زیادہ ہوگا، تو اس کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے میں نے بتایا آپ کہ جناب ٹکر ہو جائے گی، اور پھر وہی اصول جو ہم نے بتایا کہ پہلے ایک میدان جنگ ہوتا تھا، اچھا میدان جنگ میں جو ہے ہتھیار استعمال ہوتے تھے، کچھ بارود پہلے استعمال ہوتے تھے، بعد میں پہلے جو ہے وہ تلواریں استعمال ہوتی تھیں، اور اب تو ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس اب بڑی اور ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، جو نہتے جو لوگ ہیں یا تمام جب کھڑے ہوں گے ان کے پاس کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اب انسانیت نے جو ہے ظاہر بات ہے سوچا کانفلکٹ انسان کی نیچر میں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے انسان کے لیے اگر کوئی رستے بند ہوتے جائیں گے تو نئے رستے کھلتے جائیں گے، اس پوائنٹ کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس کو جب بلاک کیا گیا یا یہ رستہ نہیں آگے وائبل رہا، تو پھر دو اور رستے جو ہیں انسانیت نے تلاش کیے، اور ایک ان میں سے تھا گوریلا جنگ۔ اب یہ روایتی جنگ سے کنوینئنٹ جو کنونشنل وارفیئر ہے اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اس میں جو ہے یہ اصول سمجھ لیا گیا تھا کہ جو جس کو ملا عمر کے ایک ساتھی نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا تھا نا، امریکن آتھر نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کسی کہ یو ہیو آل دا ویپنز وی ہیو آل دا ٹائم، ہاں جی، تو ہمارے پاس پورا ٹائم ہے، آپ کے پاس لگے رہے آپ۔ تو اس میں گوریلا وارفیئر میں یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بھانپ لیا، جانچ لیا کہ یہ جو ملٹری آرسنل اس وقت ماڈرن اسٹیٹس کے پاس ہے یہ ہے تو وہ ڈیوسٹیٹنگ، تباہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ اس کی ڈپلائمنٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر گوریلا جنگ کی ٹیکٹکس جو ہیں ان کو ایجاد کیا گیا۔ اس میں چے گویرا کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں ماؤ زیتون کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے، دونوں کی کتابیں آن گوریلا وارفیئر پڑھنے والے اگر بندہ سیکھنا چاہتا ہے اس کو، تو وہ باقاعدہ کیا کرتے ہیں کہ اس فوج کو انگیج کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جو ہے سوسائٹی میں چلے جائیں گے، اس کے وہاں سے نکلیں گے، ہٹ اینڈ رن، اس طرح سلسلہ چلے گا تاکہ وہ زیادہ دیر تک جو یعنی کوئی سیٹل نہ ہونے دیں کسی بھی چیز کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک فوج کو رکھنا پڑتا ہے، جو بھی طاقتیں ہیں ان کو، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی معیشت پہ بلیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہے ایشو کہ یو ہیو آل دیٹ ویپنز وی ہیو آل دا ٹائم، ہم تمہیں یہاں پہ انگیج کر کے رکھیں گے، جس کی وجہ سے تمہاری اکانومی جو ہے وہ اڑے گی۔ یہی ہوا جہاں پہ بھی کامیابی سے ایسے کیا گیا، چاہے وہ ویتنام ہو چاہے وہ افغانستان ہو، تو طالبان نے بھی اس کو افیکٹولی استعمال کیا۔ تو یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹائپ آف کانفلکٹ، جو کہ آج کے دور میں ریسنٹ جو ایرا ہے اس کے اندر سامنے آیا۔ تو دوسرا جو طریقہ پھر گوریلا جنگ بھی جب ناکام ہونا شروع ہو گیا، گوریلا جنگ بھی اس کی کامیابی جو ہے وہ مڈ 20 سینچری تک ہی رہی، بعد میں یہ بھی ناکام ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ اور اسٹرانگ ہو گئی، ان کے پاس اور جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم میجرز جو ہے وہ آ گئے، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی، تو اب یہ بھی فیزیبل نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ سے یہ بھی دیکھا گیا کہ گوریلا وارفیئر سے اگر ہم چینج لے کے آتے بھی ہیں تو وہ ایٹ ہائی کاسٹ آپ کو جو ہے ون حاصل ہوتی ہے، اور وہ کاسٹ کیا ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، جس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا از ریئلی اے بگ ایشو ان دس ماڈرن ورلڈ۔ تو یہ سارے مسائل اس کے ساتھ ہیں۔ پھر انسانیت نے سوچا کہ یار اور کون سا راستہ ہو سکتا ہے، تو پھر انسان تو سوچتا رہے گا، تو اس لیے پھر ایک اور طریقہ سامنے آیا جسے سول مزاحمت طریقہ کہتے ہیں۔ اس طریقے کو ایجاد کرنے والا تو گاندھی تھا، مشہور ہے یہ، تو اس نے کافی اس پہ کام کیا۔ بعد میں پھر اسی طریقے کو استعمال کیا مختلف لوگوں نے مختلف کاموں کے لیے، رائٹس موومنٹس کے لیے، جیسے بلیک رائٹس موومنٹ کے لیے سول ریزسٹنس کو استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، مارٹن لوتھر جونیئر جو تھے انہوں نے استعمال کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھتی رہی، اور اسی بنا پر جو ہے اس طریقے چلتی رہی، لیکن سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اسی طریقہ تصادم کو، یعنی اس فارم آف کانفلکٹ کو استعمال کیا ریولوشن کے لیے، وہ تھے ایرانیئنز نے 1979 میں ایک ایسا کرشمہ کر دکھایا، کیونکہ 1970s کے بعد یا اس وقت تک یہ بات ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اب ریولوشنز کا دور گیا۔ اب ذری بات انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب تو اسٹیٹس اتنی اسٹرانگ ہیں تو اب تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن وہ سول مزاحمت کا طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے ایرانیئنز نے جو ہے انقلاب برپا کیا۔
ٹھیک ہے، 1979 میں. تو وہاں سے ایک انسانیت کی طرف، انسانیت کی توجہ اس طرف گئی کہ یار ایک اور راستہ بھی ہے، صرف گریلا وارفیئر نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلکان ریاستیں جو ہیں، خاص طور پہ جارجیا، پولینڈ، سربیا، یہ ساری جو ریاستیں ہیں 2000 کے قریب، ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ان لوگوں نے بھی اسی طریقے کو استعمال کیا اور تبدیلی جو ہے رونما ہوئی، وہاں پہ انقلابات آئے. اسی کی طرف نگاہ گئی تھی پھر ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی. کیونکہ پہلے تو یہ چیز واضح اس طریقے سے نہیں تھی، لیکن جب یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نیا راستہ سامنے آ رہا ہے، تو اس وقت ان کی نگاہ اس طرف گئی، اور انہوں نے پھر اس کو باقاعدہ جو ہے اپنی جو بھی تنظیم تھی، تنظیم اسلامی کا منشور میں شامل کیا. ہم بالکل کو صحیح سمجھتے ہیں کہ سول ریزسٹنس از دی اونلی وے فارورڈ فار دی نیشنز لائک پاکستان، ترکی اینڈ ایجپٹ. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو کنٹریز ہیں جہاں پہ اسٹرانگ اسٹیٹس ہیں، جہاں پہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز ہیں، انفراسٹرکچر موجود ہے، وہاں پہ گوریلا وارفیئر کاؤنٹر پروڈکٹیو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، جہاں پہ ٹرین فیزیبل ہے، جہاں پہ فورن آکوپیشن ہو چکی ہے، اسٹیٹ تباہ ہو چکی ہے، ریاستی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، یہ اس جگہ پہ تو of course civil resistance is not the feasible one. It is the guerrilla warfare is still the feasible one. جیسے کہ افغانستان کا معاملہ، جیسے کہ صومالیہ کا معاملہ، جیسے کہ اب شام کا بھی ہو گیا، تو وہاں تو ابھی فیزیبل ہوگا نا، وہاں تو اب سول مداربت نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک مسئلہ پاکستان کا ہے، ترکی کا ہے، جہاں تک مسئلہ جو ہے جیسا ایران میں بھی ابھی جو ہے، جو بھی سچویشن ہے، تو سول مزاحمت از دی اونلی وے جو کہ فیزیبل ہے. ٹھیک ہے جی. تو تو یہ بات ہے جس کو ہم جو ہے، جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ آج کے دور میں اور نئے طریقے بھی آئیں گے، انسانیت سوچتی رہے گی. اگین جیسے ڈاکٹر صاحب کی نگاہ نے جانچ لیا کہ یار دس از این افیکٹو میتھڈالوجی آف کانفلکٹ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اپناتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کر دیا تھا، لیکن اس میں مزید کام نہیں ہو سکا. تنظیم کے اندر اس کو مزید اسٹڈی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ پورا ایک طریقے کانفلکٹ ہے، اس کے اوپر تو آج آپ کو ہزاروں پی ایچ ڈیز مل جاتے ہیں، اور بہت کچھ لٹریچر اویلیبل ہے. تو کوشش ہم نے یہ کی کہ اس کو بھی اسٹڈی کریں، دیکھیں بھی صحیح طریقے سے اس کو اگر ڈپلوائے کرنا ہے تو سیکھنا پڑے گا. تو یہ ایک جو ہے ابھی بھی ایک فیزیبل طریقہ کار ہے. ہاں، اس سے آگے نئے طریقے بھی آ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں بڑا کانفلکٹ تھا کہ جی الیکٹورل پالیٹکس جو ہے وہ یا تو وہ کریں، یا تو پھر آپ سول ریزسٹنس کریں، یا تو ایجوٹیشنل پالیٹکس پہ جائیں، یا آپ الیکٹورل پالیٹکس پہ جائیں. ڈاکٹر صاحب کو یہی تھا نا، تنظیم جماعت اسلامی سے ایک کانفلکٹ تھا، لڑائی تھی. تو جی صدر صاحب، انشاءاللہ یہ ایک پوائنٹ کر دوں، اس کے بعد آپ سوال کیجیے گا. تو ایک کانفلکٹ ہوا نا ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی الیکٹورل پالیٹکس میں ہمیں جانا ہی نہیں، ہمیں تو ریولوشنری پالیٹکس میں رہنا ہے. لیکن وہاں پہ اب ہندوستان میں ایک نئی کیس اسٹڈی سامنے آئی، اروند کیجریوال، عام آدمی پارٹی، انہوں نے دونوں کو مکس کر دیا، الیکٹورل پالیٹکس اور ریولوشنری پالیٹکس کو، اور اس سے کامیابی ان کو ملی. تو اس کو بڑا اسٹڈی کیا جا رہا ہے آج کل جو ہے علمی حلقوں میں، کہ وہ کیا میتھڈالوجی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نئے طریقے ایجاد ہوتے رہیں گے، آپ کی نگاہ اس پہ پڑھنی چاہیے، آپ کو اسٹڈی کر کے اس کو اڈاپٹ کرتے رہنا چاہیے. تو طریقہ کانفلکٹ بہرحال اصول یہ ہے کہ وہ وہی استعمال کیا جائے گا جو افیکٹو ہے، جس سے واقعی کو تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور جس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم تر ہے. کیونکہ ذریعہ بات ہے، جہاد صرف ایسا تو نہیں ہے تباہی مچا دیا آپ نے، بعد میں آپ نے ریکنسٹرکٹ بھی تو کرنا ہے، دوبارہ سے نظام کو کھڑا کرنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ایسا طریقہ آپ نے اپنا لیا کہ جس میں تباہی اتنی پھیل گئی کہ ریکنسٹرکٹ ہی نہ ہو سکے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. جی صدر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت یہ ہے کہ جو گوریلا وارفیئر ہے نا، اس کے لیے تو چند لوگ چاہیے ہوتے ہیں تھوڑی تعداد میں، اور جو سول مزاحمت کی بات ہو رہی ہے اس کے تو پورے ماس اسکیل پہ آپ کو مور دین 50% پاپولیشن چاہیے. تو ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو اس لیول پہ لانے کے لیے تو امید نظر نہیں آتی اس طریقے سے کوئی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی درجات بلند کرے، دیکھیں نا کتنی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور بہت مدلل تقریریں اور بہت اچھے بیانات، اور ان کے سننے والے بھی جو میں نے دیکھے ہیں. اب ہال میں اس وقت تو ایفیلیٹڈ نہیں تھا، اس طرف میرا رجحان نہیں تھا، تو بھرے ہوئے ہیں جو بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں. میرے خیال سے 2-2 3-3 5-5 ہزار آدمی بیٹھا سن رہا ہے.
اور आउटपुट जो है वो, तो हमारे यहाँ एक होता है अमली मैदान में आने के लिए सुनना, एक होता है सिर्फ चस्के लेने के लिए सुनना। तो मेजॉरिटी मुझे लगता है कि वो सिर्फ चस्के लेने के लिए कि जी क्या बयान है, जी क्या बात है जनाब, क्या धुआंधार तकरीर थी, क्या पॉइंट निकाले, उसके बाद वो बोलते हैं कि जी बस पॉइंट बड़े अच्छे थे, तकरीर बड़ी अच्छी थी, और हम जाके सोते हैं, नमाज की भी खैर है। तो इस तरह के मैं नहीं समझता कि मुजाहिमत, ये तो जिस तरह मैं पॉलिटिकल उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीजें क्लिक कर जाती हैं अवाम में। जिस तरह पहले पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मोटिवेट हो गए इस, अब ये इमरान खान ने जो किया है गुलामी नहीं, तो वो क्लिक कर गई है काफी लोग उसकी उसमें कि जी हमें गुलामी नहीं करनी, चाहे भी हैं गुलाम, लेकिन वो एक चल गया है तो उस पे काफी कौम लग गई है। तो हम उस स्टेज पे जी, किस तरह इसमें आवाम को लाएंगे? देखिए, इसमें सारी बात है कि जो आपका एनालिसिस है ना, उसमें ये वो मैं उसे करेक्ट कर दूं। डेफिनेटली जो तरीका तसादुम होता है ना, उसको पहले सीखना पड़ेगा ना, सारी बात है। जो भी तरीका तसादुम है, आपने बिल्कुल सही कहा, गुरिल्ला जंग के लिए तो कम लोग चाहिए होते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तालिबान कितने थे? 5-10 हज़ार थे बस, ज़्यादा उससे वो तो काम चल जाते। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सिविल मुजाहिमत में एक बड़ा आपको मैच चाहिए, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं चाहिए। यानी जो स्टडी है ना इसमें, अब आगे हम इंशाल्लाह इस पे जाएंगे, जो है जब सिविल मुजाहिमत को हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको कुछ अदाद शुमार बताऊंगा उसमें। ये देखें, ये अब एरिका शिनोविथ एक ऑथर हैं, उन्होंने काफ़ी स्टडी किया है इसको। तो वो ये उनके नज़दीक ये है कि अगर आप किसी भी सोसाइटी का 1.5% वो मोबिलाइज कर देते हैं, मतलब इस तरीके कॉन्फ्लिक्ट में, ये बाकायदा एम्पिरिकल स्टडी है ना, सारी बात है, क्योंकि आप उस जो भी तरीका के साथ हम अपने अपनाना है, उसको भी स्टडी करना पड़ेगा कि यार उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप गुरिल्ला वॉरफेयर करना है तो उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स देखनी होंगी, उसमें नफरी कम चाहिए, लेकिन बाकी चीजें चाहिए, मतलब मुसलसल सप्लाई ऑफ वेपन्स चाहिए, वगैरह वगैरह। सिविल मुजाहिमत में ये जो नोन बात है, यानी जिसके बारे में रिसर्च मौजूद है और एम्पिरिकल डाटा मौजूद है, कि 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन आपको मोबिलाइज करना है। यू डोंट हैव टू मोबिलाइज द 50% ऑफ द पॉपुलेशन। तो 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन मोबिलाइज करना इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन उसको करने का एक खास तरीकाकार है, मतलब वो ऐसे नहीं हो जाएगा मोबिलाइज। तो अनफॉर्चुनेटली वो किसी के पास नहीं, मतलब किसी के पास होना इसलिए नहीं है कि वो उन्होंने स्टडी नहीं किया। अपने पास से तो नहीं आप कर सकते ना, वो तो सारी बात है, पूरा नॉलेज है, पूरा इल्म मौजूद है, अब उसको स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो इस पे खैर काफी जो है मेरे लेक्चर्स भी हैं, और काफी हमने पिछले तकरीबन 7-8 साल इसको काफी स्टडी किया, देखा, परखा। तो इट इज डूएबल, यानी जहां तक आप उसको जब गहराई में पढ़ते हैं, और जो जो टैक्टिक्स बताई जा रही हैं, अगर आप उस पाथ को फॉलो करें तो यस, यू कैन डू दिस। 50% आपको नहीं चाहिए, पॉपुलेशन को मोबिलाइज करना नहीं चाहिए, ये तो इम्पॉसिबिलिटी है ना। फिर तो अगर ये बात है तरीका, फिर इस तरीके तसादुम को लेने की जरूरत, फिर इसको अडॉप्ट करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि इसका तो आउटपुट निकलने वाला ही नहीं। लेकिन 1.5% इज अ पॉसिबिलिटी, अगर हम सही तरीके से इसे करें। तो वो इंशाल्लाह जब हम आगे नेक्स्ट सेशन में हम बात थोड़ी करेंगे इस पे, तो थोड़ी मजीद बातें होगी आपके सामने। बात इस वाले से कुछ अच्छी किताबें हैं, आप जरूर पढ़ सकते हैं, जैसा कि एक किताब जो कि हाईली रिकमेंडेड है, और उसकी मैंने उर्दू ट्रांसलेशन भी शुरू की थी, 2 चैप्टर्स अभी किए हैं हमने उसके। तो वो है ब्लू प्रिंट फॉर रेवोल्यूशन। ये है सर्जिया पोपोविच, बेसिकली ये सर्बियन जो रेवोल्यूशनरी वहाँ पे स्ट्रगल थी, ऑट पॉर उसका रीडर था। उसने मैं अपनी सारी एक्सपीरियंसेस बताए हैं, जो पढ़ने वाली किताब है ब्लू प्रिंट फॉर रेवोल्यूशन। मैं आपको उसका भेज भी दूंगा इंशाल्लाह। तो ये इस बात को करेक्ट कर लें। बाकी डॉक्टर साहब की बात आपकी दुरुस्त है कि डॉक्टर साहब को आप लोग जो हैं वो कोई बतौर एक रेवोल्यूशनरी लीडर के तो नहीं सुनते ना, डॉक्टर साहब को तो एक दरस मुदर्रिस कुरान के तौर पे सुनते हैं। डॉक्टर साहब को गिला ये था, हम तो आखिरी दम तक डॉक्टर साहब के साथ रहे, अल्लाह ने तौफीक दी। तो वो तो इसी बात पे दुख होता था उन्हें कि लोगों ने मुझे दरस कुरान मुदर्रिस कुरान समझ लिया, हालांकि मेरा मिशन तो कुछ और था। तो वो उस तरफ लोग आते नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली आज जो डॉक्टर साहब की ज्यादा जो मशहूरी आपको नजर आ रही है ना, उसमें ये वाला एस्पेक्ट नजर नहीं आएगा, बहुत रेयर है। ज्यादातर तो वही है, जनाब उन्होंने प्रोडिक्शन बड़ी अच्छी की थी जी, जनाब उन्होंने कहा था ये हो जाएगा, तो वो हो गया। तो लोग बड़े जनाब वाह वाह, वही जो आपने कहा चस्के लेने वाले, तो बिल्कुल ऐसी बात है जी। का शुक्र।
جی جی آپ نے بڑی زبردست گفتگو چل رہی تھی، تو میں صرف ایک تو یہ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ سول ریزسٹنس کی بات کر رہے ہیں. اتفاق سے میں چونکہ یہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اسٹیٹس انفلوئنس اوور دا ٹائم پیریڈ، میرے ڈاکٹرل تھیسس کا حصہ بھی تھا کہ جیسے اوور دا ٹائم پیریڈ چینج ہوا، اور یہ جو آخری والا حصہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ پہلے اسٹیٹس اس طرح کرتی تھیں اور اب سارا پھر اب، تو اس میں ایک ایلیمنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، دیٹ از دی سافٹ پاور پرسن جو اسٹیٹس نے بھی شروع کی، اور کہ رادر دین یہ سارے اس طرح کی چیزوں کی جگہ سافٹلی آپ ایسے سارے اقدامات کریں کہ اس سے آپ دوسری ریاستوں کو اور پوری دنیا کا مائنڈ سیٹ چینج کریں، اور اس کے بالکل لیے صحیح حالات بھی بڑے سازگار ہو گئے، ٹیکنالوجی نے بھی. اچھا، اس طرح اگر آپ آرگنائزیشن کے لیول پر لے آئیں، اور اسلام میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا جیسے وہ حدیث جسے آپ مطلب آپ نے تو کہا کہ ظاہر ہے اس کا سورس اس طرح سے ہے، لیکن اگر اس کو ویسے بھی دیکھا جائے تو دین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے، آپ کا کردار جو ہے، مسلمان چلتا پھرتا ایک نمونہ ہونا چاہیے ٹو امپریس اینڈ چینج ادر. اور ریسنٹلی آپ نے فلڈ سے دیکھا کہ جماعت اسلامی کو عموماً لوگ اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ، لیکن ان فلڈس میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی بہت ایکسٹریم بھی اگر ان کے ساتھ وہ نئی آئیڈیالوجیکلی یا ادروائز وہ نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے بھی کہیں بھی کام تو انہیں لوگوں نے کیا. تو ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ایسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مائنڈ بنانا، اور ہمارے جیسے لوگ بھی، اور بہت دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ وہ اس حوالے سے قرآن و سنت کے نفاذ کے حوالے سے، آپ ٹھیک ہے میجورٹی تو وہ آپ دونوں کا لفظ میرا خیال ہے ٹھیک ہے کہ چسکے لینے والی بات ہے، لوگ شاید اس پرسپیکٹو سے اور اپنی محفلوں میں صرف گفتگو کے رجحان سے اس کو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کو سوچنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا، اس پر توجہ نہیں دیتے. تو مائی پوائنٹ ٹو یو از دا کوشچن ایکچولی از، اس لیے میں نے ساری بات کی کہ کیا ان دا کانٹیکسٹ آف جہاد یا ان دا کانٹیکسٹ آف یہ جس طرح آپ لے کے اس کو چل رہے ہیں، یہ تصادم، ہاں جو ورڈ آپ نے کیا، could there be a possibility of doing it this softer way کہ آپ جیسے ویسٹ میں اس کی مثالیں بھی اب ملتی ہیں کہ ایسی ہمارے ادارے، ہمارے اپنے لوگ انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی، تنظیموں کے لیول پر بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ پھر لوگ اس سے متاثر ہو کر وہ دین کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا اسلامی ریاست کے اندر اس کی پاسبلٹی ہے اور یہ کام کیے جا سکتے ہیں تبدیلی کے لیے؟ دیکھیں، بالکل بات تو جو سافٹ والی بات ہے کہ جو بھی کام کیا جائے گا اس کا رزلٹ تو آتا ہی ہے، لیکن یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا چین. ایسا ہوتا ہی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس یہ کر رہے ہیں، باقی بس یہ، وہ صحیح بات، وہ اس طرح سے صحیح نہیں ہوتا کہ اس کے اگر آپ کو بتانا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ اسٹیپ 1 آپ کریں تو اسٹیپ 2 بھی بتائیں، اسٹیپ 3 بھی بتائیں، اسٹیپ 4 بھی بتائیں. تو سول ریزسٹنس کی جو میتھڈولوجی ہے نا، اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اس کے اندر یہ ملٹیپل سٹیپس کو ڈیفائن کرنا بھی ہے. یعنی جو اگر آپ اس کو گہرائی میں پڑھیں تو اس میں وہ ایک طرح سے جو سافٹ ویئر والی بات آپ نے کی، وہ اس کو بھی ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اپنے جو فریم ورک کے اندر، جو خاص طور پہ اپنا 5 ایئر اسٹریٹجک پلان ہے ہمارا دی ریوائول کا، اس کے اندر بھی ہم نے اس کو کیا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ریفارم پہ بھی بات کرنی ہے، ہم نے جوڈیشل ریفارم پہ بات کرنی ہے. یعنی ریولوشن سے پہلے ایک ریفارم ایجنڈا بھی آپ کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. سول ریزسٹنس کے جو طریقہ کار، کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ اس میں جو ہے آپ مطلب آل آؤٹ میدان جنگ میں نہیں اتر رہے ہیں. آپ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ یار ایک شعور بیدار کر رہے ہیں عوام کے اندر، عوام کو اکوپ کر رہے ہیں اور ان کو ایک کاز دے رہے ہیں، اور اس کاز کو آگے لے کے سٹیپ سٹیپ آگے بڑھیں گے. یہ جین شارپ جو کہ اس کا بہت بڑا تھیوریٹیکل فلاسفر ہے، تھیوریٹیکل تھنکر ہے، اس نے بار بار یہ کہا ہے، اس نے کہا کہ یار دیکھو جو بھی آپ نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے وہ ایک سٹیپ پہ نہیں ہوگا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یار آپ ارلی مارننگ آپ کہیں کہ جی اسلامی انقلاب لے کے آنا ہے اور جمع غفیر لا کے اور آپ ٹھک کر کے انقلاب آنا، یہ ایسا نہیں ہوگا. وہ اسی طرح ہوگا. فار ایگزامپل آپ کو ایک ایسپیکٹ پکڑیں گے، آپ کو اکانومی کا کوئی ایسپیکٹ پکڑ لیں گے، اس کو پہلے ریلی کریں گے. جیسے آپ سود کی بات ہو رہی ہے، سود کو پکڑیں گے، اس پہ ریلی کریں گے، شور بدار کریں گے، وہاں پہ چینج لے کے آئیں گے تو یہ اسٹیپ 1 ہو جائے گا، پھر اسٹیپ 2 ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو یعنی اس طریقہ تصادم کا یہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ریفارم ایجنڈا بھی سامنے ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے کلیئر ریفارم ایجنڈا ایز ویل، جسے سافٹ ویئر ریولوشن کہتے تھے نا. وہ ڈاکٹر صاحب وہ بھی ایک ٹرم استعمال اکثر کرتے تھے
پھر سافٹ ریولیوشن. یہ سافٹ ریولیوشن کیا ہے بیسیکلی؟ یار کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہو جائیں مناسب, آئین کے اندر قانون کے اندر کچھ جو لیگل فریم ورک ہے وہ کسی حد تک اسلامائز ہو جائے, اداروں کے اندر اسلامائزیشن آ جائے, تو اسے ہم کہیں گے یار یہ سافٹ ریولیوشن ہو گیا. تو وہ طریقہ بھی ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے, یعنی ایز پر دا سول ریزسٹنس دس از اے ریکمینڈیڈ پاتھ کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے آگے بڑھنا ہے. بٹ وہ اسٹیپس پھر وہی ہیو ٹو کمپلیٹ دا چین, یعنی یہ اسٹیپ 1 ہے, یہ نہ ہو کہ یار یہ بس یہی ہو گیا, بس یہ آخری الٹیمیٹ ہو گیا. ایسے اکثر لوگ آپ کو اب بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یار دیکھیں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. جب میں حیران ہوں کہ اس پہ لوگوں نے کام کیوں نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں بھی ہونا چاہیے, ہمارے تو فریم ورک میں اس کی بھی اجازت ہے یا اس کا اسکوپ بھی ہے کہ جی یہ سول سروسز ہے ہماری. اب اس کی اچھی جو ہے سول سروسز اکیڈمی بنے ہماری یہاں پر, جو ان لوگوں کو تیار کروائیں, وہاں پہ اپنے بندوں کو آپ بھیجیں اور پھر وہ جا کے کی پوزیشن پہ جائیں اور وہاں پر جا کے پھر چینج لانے کی کوشش کریں, یا جتنی بڑی پوزیشن آئیں گے ان کے ہاتھ میں تو اتنا انفلوئنس پڑے گا. تو اب باتیں تو ساری کرتے رہے, لیکن ایمان کی جماعت کے اندر بھی ایسا نہیں ہو سکا اس طریقے سے. ہونا چاہیے یہ سب چیزیں بھی پارٹ آف دیٹ اسٹرگل. تو جو بھی آپ کر رہے ہیں, چاہے وہ ایک بیسک اسٹیپ ہی کر رہے ہیں, بٹ دیٹ شوڈنٹ ریمین ایز اے اسٹیپ. اس کے آگے بھی اپنا اسٹیپ اگلا دینا ہے اور پھر اگلا اسٹیپ بھی دینا ہے, اور یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا چین ٹل یہ سارا جو ہے چینج برپا ہو جائے. تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اٹس اے کمپلیکس سوسائٹی, یعنی ماڈرن اسٹیٹ از اے کمپلیکس جو ہے نا سسٹم. اس کو چینج کرنے کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ بھی ذریعہ بات ہے کمپلیکس ہوگی, وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں, سمپل نہیں ہے. اگین میں ریکمینڈ کروں گا کہ گو انٹو دس سول ریزسٹنس ہیوج فیلڈ. انشاءاللہ اس کے اوپر اسپیسیفک ہم سیشنز بھی کریں گے اور کچھ ریکمینڈیڈ ٹریننگز بھی ہیں جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. بٹ وین یو گو انٹو دس دین یو سی دیر لاٹ آف پاسبلٹیز. یعنی جب آپ ابھی تو آپ مطلب جب آپ کو یہ نالج نہیں پتا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہو یار یہ کیسے ہوگا. بٹ وین یو انڈرسٹینڈ دس نالج دین یو سی دیر رینج آف ڈفرنٹ پاسبلٹیز جو آپ کے لیے اوپن اپ ہو جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ سارا اس کا پارٹ ہے, یعنی سافٹ ویئر ایسپیکٹ اس کا پارٹ ہے جو آپ سول ریزسٹنس کریں گے. ٹھیک ہے, میرے پاس ہینڈ ریز کرنے کی آپشن پر آ نہیں رہی. اچھا تو یہ 2 ایگزامپلس میں رکھنا چاہ رہا تھا. ایک یہاں پہ تحریک لبیک والے ہیں جو سول ریزسٹنس پلس الیکشن میں بھی ہوا ہے. اور ترکی میں ایک لانگ اسٹرگل چلی, وہ فتح اللہ گولن صاحب نے خدمت موومنٹ یا خدمت موومنٹ شروع کی. اس میں اسکول سسٹم کی ریفارمز کی کہ اپنے اسلامی ذہن کے اساتذہ اس میں وہ بچوں کی ذہن سازی کرتے رہے. پھر ایک نئی پوری جنریشن آئی جس نے پھر ڈفرینٹ گورنمنٹ کے اداروں میں جابس بھی لیں, اور اس طرح وہ ریفارم کی طرف سسٹم بڑھا. تو یہ ایگزامپلس ہیں, دیکھنی چاہیے, اسٹڈی کرنی چاہیے. بالکل. فتح اللہ گولان کا جو ہے انہوں نے صرف یہی نہیں کیا تھا تو اسکول سسٹم اچھا بنایا اور انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا. وہ الگ بات ہے کہ ان کا نظریہ, ان کی سوچ میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے اسلامی نظام واپس کرنا ہے, لیکن جو بھی تھا ان کی سوچ میں برابر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے افیکٹو ایک اسٹریٹجی بنائی. وہی چینج ود ان چینج کی بات ہے, چینج ود ان دا سسٹم کی بات. انہوں نے ایک تو اسکول سسٹم اچھا ڈیولپ کیا, وہاں سے لوگ آئے. ادھر سے پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو ملک کے بڑے مطلب پولیٹیشینز ہیں یا تھنکرز ہیں ان کو پھر انہوں نے جو ہے نا ڈنرز کروانا شروع کیے 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر. وہاں پہ پھر وہ پریزنٹیشن دیتے تھے اپنی, یعنی وہاں پہ ڈبیٹ کو انہوں نے آن کیا اور بڑا زبردست اسٹرکچر ہوتا تھا اس کا. ادھر سے پھر یہ ہے کہ ایک نظریات کو ان کے ذہن میں انجیکٹ کیا جاتا تھا. تو بڑا یعنی اس سے پھر جو ہے وہ کافی ان کا انفلوئنس رہا. بعد میں پتا ہے آپ کو جب اردوغان کی حکومت رہی تو ان کا آپس میں ایک طرح سے الائنس بھی رہا, ان کے بڑے عرصے تک رہا. بعد میں پھر آپس میں اختلاف ہو گیا ان کا. تو بہرحال یعنی اگین آل دیز ٹیکٹکس آر دیئر, ان کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے. یعنی کوئی جو بھی راستہ ہو آپ کو اپنانا ہے, لیکن اگین کمپلیٹ دا چین. اصل بات یہ جو کیا ہو جاتا ہے نا یار ہم تو بس یہ کر رہے ہیں, یہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پروجیکٹ شروع ہوتا ہے وہ بھی پھر بعد میں اس کی یہ تبدیل ہو جاتی ہے, کیونکہ جب مقصد سامنے نہیں ہوتا نا, اوور آرچنگ گول کوئی نہیں ہوتا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب وہ بس ایک کمرشل ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے یار یہ اسٹیپ 1 ہے, اسٹیپ 2 میں ہمیں اگر یہاں بچے ہم تیار کر رہے ہیں تو آگے اسٹیپ 2 میں لے کے جانا ہے ان کو. اگر وہ اسٹیپ 2 میں نہیں جا رہے آگے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ فیل ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یار ہم تو یہ کر رہے ہیں باقی آگے جو دوسرا لے کے جائے. دوسرا نہیں, آپ یو ہیو ٹو انشور
the next step is as well, you have to ensure that step as well. اور فتح الگرا نے کسی حد تک کیا تھا اس لیے ان کا امپیکٹ رہا. تو یس یو ہیو ٹو ڈو دس. باقی طریقے لبیک والے بالکل انہوں نے خادم صاحب رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے جنت میں مقام عطا فرمائے, ان کو بڑا انہوں نے کام کیا, بڑی اسٹرگل کی انہوں نے. لیکن وہی بات ہے کہ سول ریزسٹنس کو بھی اسٹڈی کر کے کریں گے تو پھر افیکٹو ہوگا, ٹیکٹیکلی کریں گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ ایک فورس تو ہے ان کے پاس, لیکن ظاہری بات ہے وہ شعور اس طریقے سے نہیں. برابر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں. پچھلے دنوں میں نے جماعت اسلامی کے بھی کئی یہاں لوگ جو تھے ان کو ٹریننگز دی سول ریزسٹنس کے اوپر, کہ ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ بھی کرنے والا کام ہے, آپ بس الیکٹورل پالیٹکس پہ لگے رہتے. میں نے کیجریوال کی مثال دی ان کو اور بتایا کہ یار کس طرح وہ افیکٹولی جو ہے اس نے دونوں کو استعمال کیا. تو آپ ٹھیک ہے الیکشن میں اگر آپ نہیں کچھ کر پاتے تو کیا آرام سے بیٹھ جانا ہے آپ نے, تو باقی جو ٹائم ہے اس میں یہ کریں. اور پھر ابھی اچھا جماعت اسلامی کو ایسی مثالیں آ رہی ہیں جیسے حافظ نعیم الرحمان ہے کراچی میں, اچھا ان کی یہ سوچ بنتی نظر آ رہی ہے. وہ کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ چیز دس از دا وے فارورڈ. وہ ایجوٹیشن بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ الیکشن میں بھی آ رہے ہیں. اس طرح وہاں پہ جو ان کے بلوچستان میں ان کے ایک بڑے مولانا ہیں, بڑے مشہور جماعت اسلامی کے, انہوں نے تو وہاں انقلاب برپا کر دیا ایک طرح سے. وہ کھڑے ہوئے لوگوں کے ایشوز کو لے کر اور لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا انہوں نے. تو یعنی وہاں پہ اب ان کو ووٹ بھی ملے ہیں, سب کچھ ہے. تو بات یہ ہے کہ چینج مشکل ہے وہاں پہ, اتنی آسانی سے نہیں آئے گی, لیکن کوشش تو ہونی چاہیے کہ صحیح راستہ, صحیح ٹیکٹیکل جو طریقہ کار ہے وہ ہم انٹروڈیوس کروائیں تاکہ کوئی رزلٹ آ سکے. تو بس یہ ہے, یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا چین. بس یہ جو کی ورڈ ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسٹیپ 1 اگر آپ نے کیا تو اسٹیپ 1 پہ لانا, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4, اسٹیپ 5 ٹل اٹس پراپر امپیکٹ. وہ آپ کو سارے پروسیسز آپ کو ڈیفائن کرنے بنانے ہیں تاکہ وہ اسٹرگل جو ہو رہی ہے وہ چینلائز ہو کے کسی امپیکٹ کی طرف جائے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹرگل ہو رہی ہے اس کا پھر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, وہ پھیلتی رہے گی بس, ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے جو, اور یہ سارا it can be a part, you can include it in the civil resistance as well. civil resistance کافی broader scope کو کور کرتا ہے. یہ طریقہ تصادم ہے, اس کمپلیکس, یعنی اس کو ذرا سمجھنا پڑتا ہے. پر یہ ہے کہ ضرور آپ جی ڈاکٹر جین شاہ کی کتابیں بھی اویلیبل ہیں, فری فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی, اس کی بڑی زبردست کتاب ہے. پھر پولیٹکس آف نان وائلنٹ ایکشن, ان کی بڑی زبردست کتاب ہے, پڑھنے والی ہے. جو ان کے پھر آگے شاگرد وغیرہ ہیں ان کی بھی کتابیں ہیں. لیکن یہ جو سرجیا پوپووچ کی کتاب ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے, اٹس اے گڈ ریڈ, آپ انجوائے کریں گے. اسٹوری کی شکل میں ہے, اور سارا انہوں نے بتایا بلو پرنٹ فار ایوولوشن, سرجیا پوپووچ. میں انشاءاللہ اس کا لنک بھیج دوں گا, بلکہ ہو سکتا ہے میرے پاس کتاب PDF میں پڑھی ہو تو بک ہی بھیج دوں گا. باقی اردو ٹرانسلیشن اس کی بس 2 چیپٹرز تک ہو سکی ہے, باقی انشاءاللہ کریں گے جیسے ہی وقت میں. تو یہ ہے جی. اگین بات وہی ہے کہ امت مسلمہ اس وقت جس پوزیشن پہ کھڑی ہے کہ جو سٹرگلز ہیں اسلامک ریوائول کی وہ تھک گئی ہیں, یا تو وہ کچلی جا چکی ہیں, یا وہ سٹینڈ سٹل ہیں, وہ بند گلی میں کھڑی, کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. اور امپیکٹ اسی صورت میں ہوگا جب ہم وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے. مینز افیکٹو ہونے چاہیے. دنیا میں کام بنتے ہیں تو افیکٹو مینز سے بنتے ہیں, ان افیکٹو مینز سے کبھی کوئی کام اس دنیا میں نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اللہ کا اجر جو ہے وہ تو مل جائے, وہ تو جو بندے کا اخلاص ہے وہ اسٹرگل کرے گا تو مل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے ٹیکٹیکلی کو کام کرنا ہے, وسائل صحیح استعمال کرنے ہیں, تبھی چینج آئے گی, ورنہ چینج نہیں آئے گی. تو اس لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں, یہ سارے ان آلٹرنیٹ ویز کو اسٹڈی کرنا پڑ رہا ہے ہمیں, جو وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ اسٹرگل چل رہی ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آئے گا, اور ہماری جو منزل ہے وہ ریلائزبل نہیں ہو سکے گی. یعنی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار اٹس اے ویگ ڈسٹنٹ ڈریم, یعنی اسلام غالب آ جائے تو یہ ایک خلافت کا نظام آ جائے, اٹس اے ویگ ڈسٹنٹ ڈریم, دور کا خواب ہے, اٹس ناٹ ریئلائزبل. سو یو ہیو ٹو انشور کہ یار وہ ایسا پاتھ لیں جو ریئلائزبل کچھ نہ کچھ تو ہو. تو دس از امپورٹنٹ, جہاں پہ پھر جماعتوں نے بڑی مار کھائی ہے اور بڑے کارکنان لوز کیے ہیں, اور مطلب بڑا اس سے کیوس برپا ہوا. تو انشاءاللہ یہی ہے جو مدد رکھنا چاہیے ہمیں. تو انشاءاللہ اب اس پہ نیکسٹ ٹائم پہ مزید ڈسکشن ہوگی سول ریزسٹنس کے اوپر, اور پھر ہم کنکلوڈ کریں گے اس اہم ٹاپک کو. ٹھیک ہے. بیفور وی لیو 2 چیزیں اور میں چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہمارے دروس قرآن
کے جو ہیں اس میں بھی فوکس اب زیادہ عربی گرامر وغیرہ اس پہ ہے. مطلب شروع میں ہی ہمیں بگ پکچر سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو پھر عمل کرنے کے لیے اور یہ مقصد ہونا چاہیے شروع میں ہی کلیئر کریں. دوسرا آپ نے لفظ یوز کیا تھا توشا, وہ اصل میں تیشا ہے. وہ توشا خانہ سے توشا زبان پہ آ گیا تھا کہ تیشا گرایا, ہاں یہ اصل ہے لفظ. آپ نے توشا اچھا غلطی سے مجھ سے توشہ ہو گئی, وہ تیشہ ہی. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. تو ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. اور کوئی کوشچن اگر نہیں ہے تو کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ جی. اچھا, جزاک سبحانک اللہ اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.